ہم تو بہت منیمم پیسے پہ جو ہے یہ ساری چیزیں کرتے ہیں، اور آئیڈیا یہ ہوتا ہے کہ جی لوگوں کو تھوڑا سا ہیلپ کریں. ٹھیک ہے سر، ایک کال ہمارے ساتھ موجود ہے، اٹینڈ کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ، کیا حال ہے آپ کے؟ بالکل ٹھیک ٹھاک، گڈ ہیلتھی مارننگ. ہمارے آپ ساتھ کون ہے؟ بہت اچھا. آج میں مسز جاوید بول رہی ہوں کہ بڑی اچھی بات ڈسکشن ہو رہی ہے کہ یہ جو مرد کو چاہیے کہ رائٹ رانگ کر کے بات کرے. مرد تو نیچرلی اپنی کرتا ہے اور کرے بھی صحیح، بٹ یہ ہے کہ اگر ماں غلط ہے تو اس کو ماں کو پولائٹلی بتا دینا چاہیے کہ اب یہ غلط کر رہی ہیں، کیونکہ اللہ کے سامنے اس نے جانا ہوتا ہے تو وہ جسٹس کے ساتھ چلے نا. مرضی تو اس نے کرنی ہے اور کرے بھی سی اور کرتے بھی ہیں، لیکن جسٹس کے ساتھ چلنا چاہیے. اگر مدر برا سوچ رہی ہے، برا بیہیو کر رہی ہے تو وہ بتا دیں کہ یہ آپ برا کر رہی ہیں یہ اس سٹیج پہ، اور بیوی برا کر رہی تو ان کو بھی بتا دیں. لیکن یوزلی یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ مدر کے نان نفقے کا بھی مرد ذمہ دار نہیں ہے، بلکہ اپنی پوری فیملی کے نان نفقے کا بھی وہ ذمہ دار نہیں ہے. بس اگر وہ بیگرز کی طرح ان کے پاس پیسے نہیں رہے تو آپ دے سکتے، وہ تو آپ بیگرز کو بھی دے سکتے. ادروائز آپ کی کوئی ڈیوٹی نہیں بنتی کہ آپ اپنے پیرنٹس کو اس حد تک انوالو کریں جتنا ہمارے معاشرے میں کیا جاتا ہے. لکھا ہوا ہے قرآن میں کہ دونوں کا، بیوی اور میاں کا، رشتہ داروں کا ایکول حق ہے، اور حق صرف اتنا ہے کہ وہ آئیں تو نائسلی بیہیو کریں. اس سے اوپر آپ نان نفقے کی بھی ذمہ دار نہیں ہے مرد اپنے فیملی کا. تو ہمارے ہاں تو کوئی ایسے رائٹس بن گئے ہوئے انفارچونیٹلی انڈین کلچر کی وجہ سے کہ ماں کہتی ہے کہ جی یہ میرا بیٹا ہے، میں جس لمٹ تک جاؤں حق استعمال کر سکتی ہوں، جو کہ ہے ہی نہیں سرے سے. قرآن میں ہے کہ بس ماں باپ سے بدتمیزی نہ کرو، اس کے علاوہ آپ کا کوئی حق نہیں ہے اب نہ نفقہ دیں یا پیسے دیں. ہاں بالکل لاوارث ہیں، بیگرز کی طرح ہیں، پیسے نہیں ہیں تو وہ تو پھر آپ بیگرز کو بھی دے سکتے ہیں. ادروائز آپ لڑکے کا حق وقت کوئی نہیں کہ اس حد تک انٹرفیئرنس برداشت کریں جتنا پاکستانی معاشرے میں وہ کہتے ہیں ہمارے بھائیوں پہ بھی حق ہے، ان کو بھی خدمت کرنا، ماں کا بھی. یہ ہے کوئی نہیں ویسے، لیکن یہ ہے کہ جسٹس سے چلے، پروٹیکٹ کرے وائف کو پہلے، پھر ماں باپ کے ساتھ نائسلی مطلب بہیو کرے. خدمت کرنا، آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ خدمت کرنا فرض ہے، خدمت بھی فرض کوئی لیکن نہیں، صرف لکھا ہوا ہے کہ ان سے بدتمیزی نہ کریں. اور ان سے اگر نہیں ہے پیسے تو پھر دے سکتے ہیں تو آپ ان کی ذمہ دار ہی کوئی نہیں. اور آپ کے گھر پہ بیوی کا اور آپ کے پیرنٹس کا ایکول حق ہے، اور ٹوٹل حق کیا ہے کہ وہ آئیں تو مس بیہیو نہ کریں. دونوں کو بس جو آپ ایز گیسٹ ٹریٹ کر سکتے کریں، اس کے علاوہ کوئی حق ہی کوئی نہیں. اچھا جی ٹھیک نہ ہے، نفقے کا بھی حق نہیں ہے، تو باقی تو کوئی حق نہیں ہے. بس نائسلی پیش آئے، اور وہ بھی نائسلی ایکولی، لڑکی ٹریٹ کے بھی کریں. ریلیٹو کے ساتھ اتنا ہی پیش آئیں جتنا لڑکے. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ بھی آپ کے ماں باپ ایکسٹرا کے جو اسٹیٹس حق پہ ہوتے ہیں. ہم نے بنائے ہوئے نا بے تحاشا ان لمیٹڈ، ہم بہو کو یہ بھی کر سکتے، وہ یہ سب جھوٹ فراڈ ہے. لڑکے پہ حق کی صرف اپنی بیوی کو ہم ایک دن اس پیسے کے دے، اوپر بہت ڈیٹیل میں بات کریں گے. ہم کسی دن نا اور جسٹس سے چلے. ہاں ماں بوڑھی ہو تو ماں کو بتا دے، اور بیوی بوڑھی ہے تو جسٹس ہی نہیں کرتے. کہتے جی ماں کا یہ حق ہے کہ جتنی بھی بری انہیں کچھ نہ کہا جائے، یہ ویسے غلط بات ہے، انہیں بھی بتا دیں. صحیح، ٹھیک ہے جی، تھینک یو سو مچ فار یور کال. اینڈ خیر انہوں نے آگے اور تو کوئی بات نہیں کی، لیکن چلے ٹھیک ہے جی. انہوں نے ایک ڈیٹیل ہم کو اپنی جو انہوں نے پڑھا ہے یا ان کی جو بھی آبزرویشن ہے اس کے اکارڈنگ انہوں نے ہمیں بتایا. کمنگ بیک ٹو اے ٹاپک وچ از ایگزیکٹو چیک اپ. اب ہم ڈاکٹر فریدہ سے پوچھتے ہیں. ڈاکٹر فریدہ، ایگزیکٹو چیک اپ جو ہوتا ہے یہ کس ایج میں کرانا چاہیے، کرانا شروع کرنا چاہیے؟ مطلب ایک نہیں ہوتا، ایک سیکوینس ہوتا ہے اس کا. رائٹ. ایک تو یہ ہے کہ یہ چیک اپ مور دین 30 ایئرس اگر آپ کی ایج ہے تو اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جیسے جیسے ڈیزیزز، کرونک ڈیزیزز اوپر آتی جا رہی ہیں تو یہ ڈائبٹیز، بلڈ پریشر جیسی بیماریاں اب 30 سے 40 سال کے لوگوں میں بھی پتہ چلتا ہے کہ ان کو نکلتی ہیں. اور یہ عام طور پہ ان لوگوں کو پتہ اس وقت چلتی ہیں جب وہ 40 سال سے اوپر کی عمر ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی کمپلیکیشن ہوتا ہے، اس کے بعد وہ جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس تو پتہ چلتا ہے ارے یہ بلڈ پریشر تو پتہ نہیں کتنے سالوں سے آپ کو چل رہا ہے، شاید آپ کو پتہ ہی نہیں تھا. تو یہ ساری بیماریوں کو سائلنٹ کلرز بھی کہا جاتا ہے، یعنی یہ خاموشی سے آپ کو اندر اندر سے جو ہے کمپلیکیشنز کریٹ کرتی رہتی ہیں. تو 30 ایئرس سے ابو جن کی بھی عمر ہے، بلڈ پریشر آپ کو اندر اندر کیسے ڈسٹروائے کرے گا؟ کیا کرے گا بیچارہ؟ دیکھیں بلڈ مطلب پریشر تیزی تو ہے.
بالکل. بلڈ پریشر کا اثر ایک تو یہ ہے کہ یہ 80% لوگوں کو کوئی سمٹمز نہیں ہوتے, کوئی علامتیں نہیں ہوتی. یعنی اگر آپ کا بلڈ پریشر نہ بھی ہو, کچھ بھی نہیں ہو, بہت سارے لوگ 180/100 کے بلڈ پریشر کے ساتھ ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہمیں تو کوئی علامت نہیں ہے, ایسا کیسے ہو سکتا ہے ہمارا بلڈ پریشر اتنا ہائی ہے. تو اس وقت پتہ چلتا ہے ان لوگوں کو جب کمپلیکیشنز جیسے کہ ہارٹ پرابلمس ہو جاتے ہیں, گاڈ فوربڈ اسٹروک یعنی فالج کے دورے ہوتے ہیں, کڈنیز پہ اثر ہو جاتا ہے, تب ان لوگوں کو جا کر جو ہے وہ یہ بیماریوں کا پتہ چلتا ہے. تو دین اٹس ٹو لیٹ, ہے نا. تو یہ ایگزیکٹو چیک اپ آپ کو اس اپنی ہیلتھ مینٹیننس کی طرف ایک انکریجنگ سٹیپ دیتا ہے کہ آپ اگر اپنا 30 ایئرس سے ابو ہیں, آپ نے ایک جنرل اپنا چیک اپ کروایا, آپ ایئر میں ایک دفعہ کروائیں, اگر آپ ہیلدی ہیں تو 3 ایئرس میں ایک دفعہ کروائیں, لیکن ضرور خیال رکھیں کہ اپنے آپ کو جو ہے وہ اس طرح سیریلی چیک کرواتے رہیں. صحیح. اچھا, اب ڈاکٹر صاحب کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے تھے؟ ہاں, میں یہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ اسپیشلی 50 ایئرس کے اوپر جو ہے نا جتنے بھی مرد حضرات ہیں ان کو پراسٹیٹ کا پتہ نہیں ہوتا ہے کہ جن کا جو ہے ہائپر پراسٹیٹ ہو گیا ہے, اور ان کو تب پتہ چلتا ہے جب ان کو جو ہے سمٹم شروع ہو جاتے ہیں, اینڈ اس وقت جو ہے کرانا جو ہے اٹ از ٹو لیٹ. ارلی کراتے ہیں تو ٹریٹمنٹ شروع ہو جاتی ہے تو اس کا فائدہ بھی ہو جاتا ہے. صحیح. ہمارے پاس ایک کال موجود ہے جی, اٹینڈ کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں جی, بالکل ٹھیک ٹھاک. گڈ ہیلدی مارننگ. کون ہے ہمارے ساتھ؟ نسرین راولپنڈی سے بات کر رہی ہوں. نسرین, کیسی ہیں آپ؟ جی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. اچھا جی, پنڈی کا موسم کیسا ہے؟ بہت سردی ہے, ابھی تھیٹر کے پاس بیٹھی ہوں. اچھا جی, کہ مطلب کتنا کچھ ٹیمپریچر کا آئیڈیا ہے؟ 2-3 کیا؟ یہ تو آئیڈیا نہیں ہے, لیکن سردی شدید سردی ہے. سردی تو شدید ہے. چلے جی. اچھا جی, کیا کہنا چاہ رہی ہیں نسرین؟ ہمارے پول کا جواب دیجیے. اچھا, پول کا سوال تو میں بعد میں دوں گی اگر وہ بیلنس میرا بچ گیا تھوڑا سا نا. چلیے جلدی سے پوچھیں. ہاں جی. اچھا, میں نے وہ پوچھنا تھا, یہ مجھے ایک تو ہے تھائرائڈ کا مسئلہ. کس کا؟ تھائرائڈ کا مسئلہ ہے نا. تھائرائڈ کا ہے, ٹھیک ہے. اچھا جی, دوسرا یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ کال کی تھی لیکن اس کا جواب مجھے نہیں ملا. میری رائٹ سائڈ پہ پسلی کے نیچے کافی ٹائم سے درد ہے نا. اچھا جی, تو میں نے بہت زیادہ الٹراساؤنڈ کروایا ہے, کوئی 10 سے 12 کروائے ہوں گے, بلکہ اس سے بھی زیادہ. ان 4-5 سالوں میں نا کافی پرانا ہو چکا ہے. لیکن یہ ہے کہ کچھ بھی نہیں آتا, بالکل نارمل آتا ہے, کچھ بھی نہیں آتا اس میں, کوئی بیماری نہیں آ رہی, کوئی پتھری وغیرہ کچھ بھی نہیں آ رہا, لیکن درد شدید ہو رہا ہے نا, یعنی بڑھ رہا ہے نا, زیادہ تیز نہیں ہوتا, ہلکا ہلکا رہتا ہے, لیکن یہ اب ٹائم رہتا ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ ابھی میں نے الٹراساؤنڈ کروایا تھا تو یوٹرس میں انہوں نے کہا ہے سولی ہے نا. اچھا, تو میں نے پوچھنا یہ تھا کہ الٹراساؤنڈ میں یہ نہیں آ رہا تو اس کے لیے کون سا ٹیسٹ کروانا چاہیے. اور مجھے محسوس اس طرح ہوتا ہے کہ جیسے پانی ہوتا ہے نا, سائڈ موڑو تو آواز, رات کو باقاعدہ آواز آتی ہے مجھے پانی کی طرح. اچھا, ایک یہ بات بتائیں آپ کہ آپ کو کیا پسلی میں دبانے سے درد ہوتا ہے؟ آگے اگر آپ پسلی کو انگلی سے دبائیں تو آپ کو درد ہوتا ہے؟ یہ بس اسی طرح جیسے ویسے جس طرح ہوتا ہے اسی طرح دبانے سے ہوتا ہے. دبانے سے ہوتا ہے, دبانے سے بلکہ آرام آتا ہے تھوڑا سا. اوکے, اور یہ پسلی پر ہوتا ہے اسپیسیفکلی؟ بالکل, جو نیچے والی پسلی ہے اس پر درد ہوتا ہے آپ کو؟ جی, پسلی کے نیچے, یعنی کہ یہ معدے والی سائڈ, وہ گردے والی سائڈ آگے پیچھے ہوتا ہے. اور اب یہ ہے کہ دونوں سائڈوں پہ تھوڑا تھوڑا ہو رہا ہے, لیکن رائٹ سائڈ پہ زیادہ ہے نا. تو پیچھے بھی ہے, کمر میں بھی ہے, جب آگے ہوتا ہے تو پیچھے بھی سائڈ پہ ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے جی. اچھا جی, چلے ہم آپ کے سوال بولتی ہوں تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ جس طرح پانی کی آواز آتی ہے تو پانی ہوتا ہے نا. چلے ہم آپ کے سوال کا جواب دے رہے, بیلنس بچ گیا تو پول کا جواب بھی دے دیں. پول کا سوال میرے خیال میں تو دونوں کی سائڈ نہیں دینی چاہیے. دونوں کی سائڈ دینی چاہیے. ہاں جی, دونوں کی نہیں, بس سائڈ موڑ کے نکل جانا چاہیے. سائڈ موڑ کے. Very nice, I like the answer. Okay, چلے جی. وہ اسی طرح وہ محفوظ رہ سکتے ہیں نا. محفوظ رہ سکتے ہیں, دونوں سائڈ پہ بیلنس بھی ہو سکتا ہے. چلیے جی, ہم آپ کو بتا رہے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کے اور اس کا جواب جو ہم ایک چھوٹے سے بریک کے بعد دیتے ہیں, ٹھیک ہے. ایک بہت ہی چھوٹی سی بریک ہے, ہم ابھی واپس آ رہے ہیں, ڈونٹ وری.